ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹینکوں کی مدد مانگی گئی۔ اپنی ایک ٹینک ریجیمنٹ کے میجر محمد سرور اپنے ٹینک اسکواڈرن کے ساتھ شالامار سے اگلے علاقے میں کسی بھی پلٹن کی مدد کو پہنچنے کے لیے پابرکاب تھے۔ جب انہیں ڈوگرئی کے اگلے مورچوں کو مدد دینے کے لیے حکم ملا تو وہ شاہ سوار کی طرح پھلانگ کر اپنے ٹینک پر چڑھے اور ٹینک کے اندر چلے گئے۔ ان کے پاس صرف 6 ٹینک تھے۔ انہوں نے یہی ٹینک ساتھ لیے اور انتہائی رفتار سے باٹا پور جا پہنچے۔ انہیں بتایا گیا کہ مشن کیا ہے۔ اس وقت تک باٹا پور کے قریب نہر پر لوہے کا عارضی پل رکھا جا چکا تھا۔ یہ بھی فیلڈ انجینئر کا ایک کارنامہ تھا۔ دشمن سیدھے فائر سے پل رکھنے کی ہر کوشش ناکام بنا دیتا۔ آخر بہت سے جوانوں کا خون دے کر یہ پل رکھا گیا تھا۔ میجر سرور شہید کا ٹینک اپنے اسکواڈرن سے آگے تھا۔ ٹینک کا ہڈ کھلا ہوا تھا اور میجر سرور شہید نظر آ رہے تھے۔ جب وہ بیلی برج کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ جنرل سرفراز خان قریب ہی کھڑے تھے۔ جنرل صاحب نے سرور شہید کو ہاتھ ملا کر خدا حافظ کہا۔ میجر سرور شہید مسکرائے، ٹینک رکوا کر نیچے اترے اور دوڑتے ہوئے جنرل سرفراز خان کے پاس آ کر سیلوٹ کیا۔ جنرل صاحب نے انہیں کہا کہ نہر سے آگے کے علاقے میں آپ کے لیے کوئی آڑ نہیں۔ دشمن سیدھا فائر کر کے ٹینک تباہ کر سکتا ہے۔ ذرا سنبھل کر اور دشمن کو نظر میں رکھ کر جائیے گا، خطرہ بہت ہے۔ میجر سرور شہید نے اطمینان سے کہا، مجھے اسی خطرے میں تو جانا ہے، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں۔ انہوں نے جنرل صاحب کو سلوٹ کیا تو جنرل صاحب نے ان سے ہاتھ ملا کر خدا حافظ کہا۔ 16 پنجاب ریجمنٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر کرنل گول والا کے ساتھ ڈوگرئی کے قریب جا رہا تھا۔ میجر سرور کرنل گول والا سے ملے۔ نہایت سرعت سے انہوں نے اپنے مشن کے متعلق بات چیت کی اور وہ ڈوگرئی سے گزر گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے ٹینکوں کو ڈپلوائے کر دیا۔ اب ان کے ساتھ 6 کی جگہ 4 ٹینک رہ گئے تھے، کیونکہ ایک ٹینک پھنس گیا تھا اور دوسرا انجن کی خرابی کی وجہ سے رک گیا تھا۔ وہ 4 ہی ٹینکوں کو دشمن کے 16 ٹینکوں کے مقابلے میں لے گئے۔ ڈوگرئی سے آگے جا کر انہوں نے 2 ٹینک سڑک کے دائیں طرف یعنی جنوبی علاقے میں بھیج دیے اور 2 ٹینک جن میں سے ایک ان کا اپنا تھا اسے کمپنی کے قریب پوزیشن میں لے گئے۔ پوزیشن لیتے ہی انہوں نے یک کے بعد دیگرے دشمن کے 2 ٹینک ناکارہ کر دیے۔ 16 پنجاب ریجمنٹ کی کمپنیوں کے پاس ٹینک شکن اسلحہ کم تھا۔ ایک کمپنی کا نائک غلام احمد نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور اپنی آر کو میجر سرور کے ٹینک کی آڑ میں لے جا کر دشمن کا ایک ٹینک تباہ کر دیا۔ دشمن نے گولوں کی بارش برسا دی، اس سے اپنا ایک ٹینک تباہ ہو گیا۔ صورتحال بڑی نازک ہوتی جا رہی تھی۔ دشمن کے پاس ابھی 13 ٹینک تھے اور ادھر صرف 3۔ اتنے میں بی کمپنی کی آر بھی پوزیشن میں آ گئی، جس نے دشمن کے ٹینکوں کا زور توڑنے میں مدد دی۔ خدا کو ابھی میجر سرور سے کڑا امتحان لینا تھا۔ بے جگری سے مقابلہ کرنے کے باوجود دشمن کے ٹینک ایک کمپنی کی پوزیشنوں پر چڑھے آ رہے تھے۔ ادھر میجر سرور شہید کے دائیں طرف والے ٹروپ کمانڈر نے انہیں وائرلیس پر اطلاع دی کہ دائیں طرف سے اس پر آر اور راکٹ لانچروں کا بہت زیادہ فائر آ رہا ہے۔ ٹروپ کمانڈر کی آواز میں لرزہ سا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ فائر اس قدر زیادہ ہے کہ وہ پوزیشن میں جم نہیں سکتا۔ میجر سرور شہید نے پرعزم لہجے میں کہا، فکر نہیں، پیچھے نہ ہٹنا، میں آ رہا ہوں۔ اس طرف جہاں میجر سرور تھے یہ صورت پیدا ہو گئی کہ دشمن کے ٹینک ایک کمپنی کے بہت قریب آ گئے۔ میجر سرور نے زندگی کا آخری دلیرانہ فیصلہ کیا اور ایک کمپنی کو دشمن کے ٹینکوں سے بچانے اور سڑک کے جنوب میں اپنے ٹروپ کمانڈر کی مدد کو پہنچنے کے لیے ٹینک کو پوزیشن سے نکال کر آگے لے گئے۔ یہ نہایت خوفناک چال تھی۔ انہیں یوں دشمن کے سامنے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن انہیں جان سے زیادہ فرض عزیز تھا اور انہیں 16 پنجاب کی ایک کمپنی کے وہ پیادہ سپاہی بھی عزیز تھے جو ٹینکوں کے سامنے بے بس تھے۔ میجر سرور شہید نے اپنے دائیں طرف والے ٹروپ کمانڈر کو ایک بار پھر حوصلہ دیا اور کہا، پوزیشن نہ چھوڑنا، میں آ رہا ہوں۔ یہ ان کی آواز تھی۔ وہ پوزیشن سے ٹینک کو نکال کر سامنے آئے تو دشمن کا ٹینک شکن گولا ان کے ٹینک میں آن لگا۔ ٹینک کو آگ لگ گئی اور میجر سرور شہید اپنے کرو سمیت وطن کی دہلیز پر قربان ہو گئے۔ وہ نارووال ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ ان کی شہادت اے اور بی کمپنی کے ٹینک شکن گنرز اور اپنے بچے ہوئے 2 ٹینکوں کے لیے ایسا اشتعال بن گئی کہ انہوں نے جانوں کی بازی لگا کر دشمن کے لیے تیز فائر سے قیامت برپا کر دی۔ اس سے دشمن کا حملہ رک گیا، لیکن وہ پسپا نہ ہوا۔ دائیں طرف سے دشمن کی انفینٹری بھی حملے کے لیے آ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ دشمن اب کے پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آ رہا۔ کیپٹن صغیر حسین شہید سڑک کے دائیں طرف اور پیچھے تھے۔ انہوں نے اپنی کمپنی کو ایڈوانس کا حکم دیا اور گلا پھاڑ کر نعرہ تکبیر لگایا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی کمپنی کی آر کو ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بھیج دیا۔ اس آر کے توپچی نائک خوشحال خان اور لانس نائک شکور تھے۔ ان کی جیپ کا ڈرائیور گلزری تھا۔
तीनों निडर और बहादुर थे। उन्होंने निहायत दलेरी और हाजिर दिमागी से दुश्मन के टैंकों का मुकाबला किया। दाएं तरफ से कैप्टन सगीर हुसैन शहीद ने अपनी कंपनी से दुश्मन पर ऐसा शदीद और तेज हमला किया कि दुश्मन पर दहशत तारी कर दी और वो पीछे हटता, लाशें फेंकता सरहद से बाहर निकल गया। कैप्टन सगीर हुसैन मार का सर करके अपनी पोजीशन में वापस आ गए। दुश्मन ने अपनी इन्फेंट्री और टैंकों को नाकाम होते देखकर तोपखाने की गोलाबारी शुरू कर दी। उसके गोले अगले मोर्चों से लेकर पीछे BRB तक गिर रहे थे। उसका मकसद ये था कि पाक फौज की ये दो कंपनियां यहाँ मोर्चा बंद न हो सकें और पीछे से उन्हें कोई मदद न पहुंच सके। चुनाचे उसने गोलाबारी से कुमक और सप्लाई के रास्ते मसदूद कर दिए। अब इंतजार था कि इस गोलाबारी के कवर में दुश्मन फिर हमलावर होगा, लेकिन वो ताज़ा मार्के में इस कदर नुकसान उठा चुका था कि सरहद से परे रीग्रुपिंग में मसरूफ हो गया। वो अब इतनी जल्दी हमला करने के काबिल नहीं रहा था। इस मार्के में लांस हवालदार मोहम्मद अशरफ और सिपाही मंजूर हुसैन जख्मी हो गए। डोगरई से 1.5 मील आगे बगदादी पीर की कब्र के करीब एक कंपनी की पोजीशनें थीं। कंपनी कमांडर मेजर अमीर अफजल खान और उनके सेकंड इन कमांड सूबेदार चनारगुल थे। चनारगुल 5 सितंबर की शाम अस्पताल में बीमार पड़े थे। जब बटालियन को जाने का हुक्म मिला तो वो डॉक्टरों की मिन्नत समाजत करके अस्पताल से सेहतयाब हुए बगैर निकल आए और 6 सितंबर की सुबह कंपनी से आ मिले। कंपनी कमांडर के साथ तोपखाने के कैप्टन नईमुर रहमान भी OP थे। वो बटालियन हेडक्वार्टर के साथ राब्ता कायम करने के लिए फील्ड टेलीफोन का तार बिछा रहे थे। दुश्मन की गोलाबारी जारी थी। उनके रास्ते में छोटा सा पुल आ गया। वो पुल के नीचे से तार गुजारने के लिए पुल के नीचे झुके। उनका सर पुल के अंदर और बाकी जिस्म बाहर था कि तोप का एक गोला पुल की मुंडेर पर आ फटा। ये मुआवजा था कि भट्टी बच गए, लेकिन इस कदर करीब धमाका होने से उनके कान का पर्दा बेकार हो गया और कान बिल्कुल बंद हो गया। उन्हें अस्पताल जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि उनका एक कान बिल्कुल ठीक है, यही काफी है। और वो जंग का तमाम अरसा एक ही कान से गुजारा करते रहे। सड़क के दाएं तरफ ए कंपनी से पीछे B कंपनी की पोजीशन थी। कंपनी कमांडर सगीर हुसैन थे। सेकंड इन कमांड सूबेदार गुलाम रसूल थे, जो मैदान जंग में गोलाबारी के वक्त भी सीना तान कर चला करते थे। इस कंपनी की एक प्लाटून के कमांडर सूबेदार हकीम खान शहीद थे, जिन्होंने ऐलान कर रखा था कि अगर दुश्मन कभी BRB तक पहुंचा तो मेरी लाश पर से गुजर कर पहुंच सकेगा। वो फायरबंदी से चंद घंटे पहले इन्हीं पोजीशनों में शहीद हो गए थे। इस कंपनी के साथ तोपखाने के OP कैप्टन हनीफ थे। बाद में सूबेदार मोहम्मद अकबर शहीद आ गए थे, जो आखिरी रात कैप्टन सगीर शहीद के साथ डोगरई के आखिरी मार्के में शहीद हुए। मेजर सरवर की टैंक रेजिमेंट की कमान नौजवान लेफ्टिनेंट जाफर इफ्तिखार शहीद ने संभाल ली थी। उनके टैंक ए कंपनी से बाएं और पीछे डोगरई के करीब हर लम्हा मदद को आगे आने के लिए तैयार रहते थे। ए और B कंपनी की पोजीशनों से पीछे एक खड में बटालियन हेडक्वार्टर था, जहां बटालियन कमांडर कर्नल गोलवाला, कैप्टन नासिर नवाज जंजुआ और लेफ्टिनेंट इफ्तिखार थे। उनके साथ तोपखाने के मेजर तस्लीम बेग चुगताई थे। ए और B कंपनी के पीछे बवक्त जरूरत मदद के लिए बलूच रेजिमेंट के मेजर सरवर शाह और उनके जवान थे। बाद में मेजर मोहम्मद अकरम आ गए और सेकंड इन कमांड मेजर खुर्शीद आलम थे। बख्तरबंद हमले के वक्त मदद देने के लिए फ्रंटियर फोर्स की RR प्लाटून ए और B कंपनी के साथ लगा दी गई थी। एक और R&S प्लाटून B कंपनी के दाएं तरफ और पीछे पोजीशन में थी। इन कंपनियों को तोपखाने का पूरा ताउन हासिल था। उनकी पोजीशन की जंगी अहमियत को देखते हुए उन्हें ये सहूलत दी गई थी कि तोपखाने का जिस कदर फायर मांगे उन्हें मुहैया किया जाएगा। तोपखाने के कमांडर कर्नल इमदाद अली मलिक थे, जिनका 16 पंजाब रेजिमेंट के साथ देरीना ताल्लुक था। पेशावर और लंडी कोतल में उनका तोपखाना इस रेजिमेंट के साथ रह चुका था। लाहौर के महाज पर 16 पंजाब की 2 कंपनियां ब्रिज हेड की पोजीशन में गईं, तो पीछे कर्नल इमदाद अली मलिक का तोपखाना था। उन्होंने इन दोनों कंपनियों के कमांडरों को यकीन दिलाया था कि वो जिस वक्त और जिस कदर तोपखाने का फायर मांगे उन्हें पूरे डिवीजन की तोपों का फायर मिलेगा। इस मकसद के लिए कर्नल इमदाद अली मलिक ने जो फायर प्लान तैयार किया था वो फनी लिहाज से काबिल तारीफ था और इस कदर कारगर के सरहद के चप्पे चप्पे को जद में लिया जा सकता था। फायरबंदी तक तोपखाने और उसके OP अफसरों ने अगले मोर्चों को जरा से इशारे पर बर वक्त और कारगर मदद दी। जंग के बाद ए और B कंपनी के बचे हुए जवानों की अकीदतमंदी का ये आलम था कि उन्होंने BRB के इस किनारे तोपों को दीवाना वार चूमा और उनके तोपचियों को गले लगाया, जिन्होंने हर बार सही, तेज और बर वक्त गोलाबारी से दुश्मन की सफों में तबाही मचाई थी। इस तोपखाने में लाहौर की दूर मार बड़ी तोपें, जो रानियों के नाम से मुल्क भर में मशहूर हुई, खुसूसी अहमियत की हामिल हैं। इनका बेशतर फायर डोगरई की इन्हीं 2 कंपनियों की रहनुमाई से होता था। अगले मोर्चों के 3-4 जवानों ने मुझे बताया, आप तो लाहौर शहर में रानी की सिर्फ आवाज सुनते रहे हैं, लेकिन हम उनकी तबाही और दहशत को अपनी आंखों से देखते रहे हैं, जो वो दुश्मन की पोजीशनों में बर्पा करती थी। उसके
کے گولے ہمارے سروں کے اوپر سے چیختے چنگھاڑتے گزرتے تھے اور ہر گولہ وہیں گرتا تھا جہاں ہم چاہتے تھے کہ گرے۔ ان رانیوں نے دشمن کے بریگیڈوں کا ستیہ ناش کیا ہے، ان کے تیل، پیٹرول اور گولہ بارود کے ذخیروں کو بھسم کیا ہے اور بعض اوقات دشمن کے حملوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام بنایا ہے۔ 12 ستمبر کے روز EME کو معلوم ہوا کہ 16 پنجاب ریجمنٹ کی 1-2 گاڑیاں ڈوگرئی میں خراب ہو گئی ہیں۔ سیالکوٹ کا رہنے والا فٹر محمد خان اوزار اور سامان جیب میں رکھ کر چل پڑا۔ اس کا راستہ پرخطر تھا کیونکہ دشمن کے فائر کی زد میں تھا، لیکن فٹر محمد خان نے فرض کی لگن کا مثالی مظاہرہ کیا۔ وہ بڑی جلدی خراب گاڑیوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کی جیپ اڑی جا رہی تھی۔ اس نے ایسا راستہ اختیار کر لیا جہاں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھی۔ اس نے یہ خوفناک فیصلہ فاصلہ کم کرنے کی خاطر کیا تھا، مگر موت بازی جیت گئی۔ اس کی جیپ ایک بارودی سرنگ پر آ گئی۔ بھیانک دھماکہ ہوا اور فٹر محمد خان فرض کی لگن میں شہید ہو گیا۔ بھسین اور ڈوگرئی کی پوزیشنوں کے درمیان جو خلا تھا اسے پیٹرول پارٹیوں سے پر کیا جاتا تھا۔ ان پیٹرولوں کی انٹیلیجنس قابل داد تھی۔ جوان جان کا خطرہ مول لے کر دشمن کے توپ خانے کی گولہ باری میں اس کی پوزیشنوں کے اس قدر قریب چلے جاتے تھے جہاں سے وہ اس کی نفری ہتھیاروں اور ارادوں کے متعلق قیمتی معلومات حاصل کر لاتے۔ 12-13 ستمبر کی درمیانی رات بھسین اور ڈوگرئی کی کمپنیوں نے اپنی اپنی گشتی پارٹیاں بھیجی۔ وہ نہ صرف درمیانی خلا کی چوکیداری کرتی رہیں بلکہ دشمن کے متعلق نہایت کارآمد رپورٹیں لائیں۔ ان رپورٹوں کی روشنی میں 2 کمپنیاں آگے جا کر دشمن پر حملہ آور ہوئیں اور اس کا اس قدر نقصان کر کے واپس آ گئیں کہ دشمن اگلے حملے کے لیے عارضی طور پر معذور ہو گیا۔ 13 ستمبر کی صبح محاذ پر خاموشی طاری تھی۔ دونوں فریق خاموش تھے۔ میدان جنگ کی ایسی خاموشی ڈراؤنی ہوا کرتی ہے۔ مارکے کے دوران سپاہیوں کے دلوں پر ڈر کم اور ہیجان کی کیفیت زیادہ طاری رہتی ہے، لیکن میدان جنگ کا سکوت دلوں پر ہول طاری کر دیتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ سکوت طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اب جو طوفان اٹھے گا کیسا ہوگا۔ دشمن پر رات کے وقت جو وار ہوا تھا اس سے وہ دن کے 12 بجے سنبھل گیا اور اچانک گولہ باری شروع کر دی۔ فائر تیز اور بے دریغ تھا۔ بھارتیوں نے امریکہ، برطانیہ اور روس کو چین کا بھوت دکھا کر ان سے ایمونیشن کے جو انبار ہتھیائے تھے انہیں وہ آج پاکستان کو تہہ تیغ کرنے کے لیے لاہور کی دہلیز پر پھونک رہا تھا۔ زیادہ تر گولہ باری ڈوگرئی کے مورچوں پر مرکوز تھی۔ ان کمپنیوں نے اپنے مورچوں کو ایسی شکل دے لی تھی کہ وہ گولہ باری سے محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن متواتر دھماکوں، گولوں کے جلتے ٹکڑوں کی بارش، بارود کی تپش اور بو کے اثرات سے محفوظ رہنا ممکن نہیں تھا۔ ان اثرات کو جھیلتے چلے جانا دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے جوان ایمانی قوت سے یہ قیامت جھیل رہے تھے۔ اس گولہ باری کو خاموش کرنے کے لیے اپنا توپ خانہ فائر کر رہا تھا، لیکن 300 سے زیادہ توپوں کے ریپڈ فائر کا مقابلہ 120 توپوں کے لیے محال تھا۔ دونوں طرفوں کے توپ خانوں میں ایک نمایاں فرق تھا، وہ یہ کہ بھارتی اندھا دھند گولے پھینک رہے تھے، لیکن پاکستانی سنبھل اور سوچ سمجھ کر فائر کرتے تھے تاکہ ایمونیشن ضائع نہ ہو۔ اس موقع پر لاہور کی رانیوں نے بہت کام کیا۔ دشمن کی توپوں تک رانیوں کے ہی گولے پہنچ سکتے تھے جو انہوں نے ٹھکانے پر پہنچائے۔ دشمن نے 4 بجے تک گولوں کا می جاری رکھا۔ 4 گھنٹوں کی گولہ باری زمین کی نیچے والی تہ کو بھی اوپر لے آیا کرتے ہیں۔ یہی حال اس میدان کا ہوا۔ جوانوں نے دل گردے کو قابو میں رکھا اور سہ گئے۔ گولہ باری ختم ہوتے ہی دشمن نے سرخ دھوئیں کے گولے فائر کرنے شروع کر دیے، جن سے ہمارے مورچوں کا علاقہ لال سرخ دھوئیں میں چھپ گیا۔ اگر طیارے سے دیکھا جاتا تو محاذ کا یہ علاقہ یوں نظر آتا جیسے خون میں ڈوبا ہوا ہو۔ ان سرخ بادلوں نے آنکھوں کے سامنے ڈراؤنا سا پردہ ڈال دیا۔ اس دھوئیں کی بو اس قسم کی تھی کہ بعض جوانوں نے بلند آواز سے چلانا شروع کر دیا، گیس گیس۔ مورچوں میں ایک حد تک گھبراہٹ سی پھیل گئی کیونکہ جوان اس دھوئیں کو زہریلی گیس سمجھ بیٹھے تھے۔ اس صورتحال میں افسروں کی لیڈرشپ نے بہت کام کیا۔ وہ اپنے مورچوں سے نکل آئے اور تمام مورچوں میں جا کر جوانوں کو قائل کر لیا کہ یہ گیس نہیں ہے، اور انہیں خبردار کیا کہ دشمن بڑے پیمانے پر حملہ کرنے والا ہے۔ سر باہر رکھو اور دشمن کو دیکھو۔ اپنے افسروں کی قیادت کے تحت جوانوں کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ لال دھواں پھیلتے ہی انڈین ایئر فورس کے 12 لڑاکا بمبار طیارے آ گئے۔ یہ لال دھواں دراصل طیاروں کے لیے مارکر تھا۔ اب 12 طیاروں کو اس سرخ خطے پر راکٹ اور بم برسانے تھے۔ دشمن کا خیال تھا کہ 4 گھنٹوں کی مسلسل گولہ باری سے اگر پاکستانی مورچوں میں زندگی کے آثار باقی رہ گئے تھے تو وہ بمباری اور راکٹوں سے ختم ہو جائیں گے، پھر لاہور میں داخل ہونے کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ گزشتہ جنگ عظیم میں اتحادیوں نے نارمنڈی کی جوابی یلغار میں جرمنوں کو شکست دینے کے لیے یہی نسخہ استعمال کیا تھا جو کامیاب رہا تھا۔ ہزاروں بری توپوں اور بحری جہازوں کی گولہ باری کے ساتھ انہوں نے 3000 بمبار طیاروں سے مسلسل بمباری کی تھی، جس سے نہ صرف جرمنوں کے مورچے ختم ہو گئے تھے بلکہ بہت سے جرمن سپاہی
सिपाही इस कदर भयानक धमाकों से पागल हो गए थे। जब लाहौर के महाज की अगली पोजीशनों पर 4 घंटों की गोलाबारी के बाद तैयारे आ गए तो हमारे मोर्चों का हशर जर्मनों से बदतर नजर आने लगा। जवानों को दुश्मन की फौज का कोई डर नहीं था, मगर तैयारों के सामने वो बेबस थे। अपनी तैयारा शिकन गन्नों ने फायरिंग की, लेकिन सूरत हाल उनके बस से बाहर थी। बहरहाल पाक फजाइया चौकन्नी थी। पेशतर इसके के दुश्मन के तैयारे हमले के लिए नीचे आते पाक फजाइया के 6 तैयारे पहुंच गए। उस दिन तक इंडियन एयरफोर्स के 100 से ज्यादा तैयारे तबाह हो चुके थे और पाक फजाइया फजा की दहशत बन चुकी थी। तवक्को थी कि फजा में 12 और 6 तैयारों का खूरेज मार्का होगा, लेकिन एक अजीबोगरीब मंजर देखने में आया। जो ही हमारे 6 शाहबाजों ने फजा में मौजू पोजीशन लेने के लिए तैयारों को घुमाया तो दुश्मन के 12 के 12 तैयारे एक भी राउंड फायर किए बगैर निहायत बरखुरदारी से उसी देश को लौट गए जिस देश में गंगा बहती है। जमीन से ये मंजर देखने वालों पर हैजान तारी था। वो समझ रहे थे कि भारतीय हवाबाज भी फजा में मौजू पोजीशन लेने और मार्के की तरतीब में आने के लिए परे चले गए हैं, लेकिन भारतीय हवाबाज चले ही गए। हमारे अगले मोर्चों के जवान कुछ ऐसे हैरतज़दा हुए कि भारतीयों की बुज़दिली पर नाराए तकबीर भी न लगाया। अपने तैयारों ने महाज का चक्कर लगाया और डोगरई के अगले मोर्चों पर इस अंदाज से नीची परवाज करके और अपने पर हिलाते अपने अड्डे को उड़ गए जैसे कह रहे हों, पाक फौज के जवानों परवाह न करना, हम पाकिस्तान की फजा में मौजूद हैं। अपने तैयारों को यूं बर वक्त पहुँचते और दुश्मन को भगाते देखा तो अपने जवानों के थके मांदे जिस्म तरोताज़ा हो गए और वो अपने अंदर नई कुव्वत महसूस करने लगे। लाल धुआं जो दुश्मन ने बड़े अरमानों से फैलाया था आहिस्ता आहिस्ता महाज की गर्द में तहलील हो गया। दुश्मन गोलाबारी और इस धुएं से कोई फायदा न उठा सका, लेकिन वो लाहौर पर कब्जा करने के इरादे से अभी तक दस्तबरदार नहीं हुआ था। उसके पास असलहा और गोला बारूद की कोई कमी नहीं थी। उसने इसी जंग के लिए दोस्त ममालिक के सामने झूठ बोल बोल कर असलहा बारूद जमा किया था और उन्हीं मुल्कों के जंगी माहिरीन से फौज तैयार करवाई थी। उसने सितंबर 65 की जंग लड़ने और पाकिस्तान को कुर्रा अर्ज से मिटाने के लिए 18 बरस तैयारी में गुजारे थे। वो इतनी जल्दी कैसे इस मकसद से दस्तबरदार हो जाता।